یہ تقلید کا معنی نہیں ہے کہ آپ سے پوچھ لیا جائے کہ آپ تقلید میں تقلید کر رہے ہو فلاں مرشد کی، یہ تقلید نہیں ہے۔ تقلید یہ ہے کہ جس مرشد کی تقلید کرتے ہو اپنی طہارت، اپنا وضو، اپنا نماز اس کے طریقے کے مطابق کرو۔ اگر آپ تم امام کی تقلید ہی کرتے ہو تو بتاؤ کتنی دفعہ امام سے پوچھا ہے؟ نہیں غور کر کتنی دفعہ آئینہ خود تقلید کا حکم دے رہے ہیں اور آئینہ کہتے ہیں۔ بلا لوگوں نے آ کے سوال کیا جیسے میں نے ابھی ہم اگر کوئی عالم دین اس طرح غلطی کا کوتاہی تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ معنی تو نہیں ہے۔ امام کہتے ہیں ہم بیٹھے، ہم جو بیٹھے تم جاؤ علماء کے پاس ان کی اصلاح کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ اگر کبھی غلطی ہوگی شیخ مفید کے پاس آنے والا آ کے کہتا ہے قبلہ عورت مر گئی ہے، اب ہم کیا کریں، حاملہ ہے، شیخ مفید کہتے ہیں جاؤ اسے دفن کرو، بڑا مشہور بات، جاؤ اسے دفن کر دو۔ لوگ چلے گئے، پتہ نہیں دور سے آئے تھے، چلے گئے، ابھی راستے میں تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک گھوڑا دوڑتا ہوا آ رہا ہے، جوان اس گھوڑے پہ بیٹھا ہے، قریب آ کے اس نے گھوڑے کو روکا ہے تو اس جوان نے، بڑا خوبصورت جوان ہے، اس جوان نے کہا مجھے شیخ مفید نے بھیجا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پہلے اس عورت کا پیٹ چاک کرو اور اس بچے کو نکالو اور پھر اس عورت کو قبر میں دفن کر دو۔ یہ کیا ہے، ایسے کیا۔ کچھ عرصے بعد پھر آئے شیخ مفید کے پاس کسی مسئلے کے لیے، آگے کا قبلہ آپ نے بڑی مہربانی فرمائی، اگر آپ نے بندہ نہ بھیجا ہوتا تو ہم تو اس عورت کو اسی طرح دفن کر چکے ہوتے، اور یہ جو بچہ پاس بیٹھا ہے یہ وہ بچہ ہے جو اس وقت اس ماں کے شکم سے نکلا۔ شیخ مفید کئی دفعہ اٹھے اور کئی دفعہ بیٹھے، کہا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا یہ میرے مولا کی مہربانی ہے، یہ میرے امام کی مہربانی ہے کہ میرے ذہن میں نہ آیا، میں نے آپ کو کہہ دیا کہ جاؤ دفن کر دو۔ یہ امام تھے جنہوں نے آ کے، امام موجود ہے، امام راستے دکھانے والے۔ میں رات بھی اپنے دوستوں کو سنا رہا تھا جب شیخ کلینی نے کتاب کافی لکھ لی، بس ختم کر رہا ہوں بات کو، اور بالکل جب شیخ کلینی نے کتاب لکھ لی کافی، یہ مجتہدی سے مرجع کہتے ہیں، 20 سال لگے شیخ کلینی کو کتاب کافی تیار کرتے ہو، 20 سال کی محنت۔ اور آج کی طرح نہیں تھی کہ کمپیوٹر آن کیا اور بٹن دبا لیے اور سارا کچھ سامنے آ گیا۔ وہاں ہزار میل سفر کرنا پڑتا تھا، فلاں شخص فلاں قریے میں بیٹھا ہے، فلاں شخص 500 میل میں دور پہ بیٹھا ہے، فلاں شخص 1000 میل دور پہ بیٹھا ہے، اور پیدل سفر، اونٹ پہ سفر، گھوڑے پہ سفر، خطروں پہ سفر ہو رہا ہے، اور اس کے پاس سے جا کے امام کا فرمان لایا جا رہا ہے۔ کبھی زندگی میں نہیں تو اسی پہ میں بتاؤں گا یہ فرمان کس طریقے سے کیسے آئے آپ کی خدمت میں، لیکن اتنا بس آغا کلینی نے 20 سال محنت کری، محنت کرنے کے بعد کتاب کو جمع کیا کافی، اس کو مجتہد کہتے ہیں، اس کو مرجع کہتے ہیں۔ 20 سال کتاب کو جمع کرنے کے بعد جب کتاب تیار ہو گئی، بین صفتین آ گئی، اب ملت تشیع کو حوالے کرنے کا ٹائم آیا، لیکن یہ مرجع ہے۔ فوراً خیال آیا کلینی یہ جو تو نے احادیث 3 لاکھ احادیث جمع کی، لیکن کافی کو اٹھا کے دیکھو 3 لاکھ نہیں ہے، بہت زیادہ میرا خیال مجموعہ ہے تو 40,000 کا مجموعہ ہے، مجھے کیسے حق پہنچتا ہے؟ ایک روایت میرے پاس آتی ہے، میں اسے نہ آسانی سے چھوڑ سکتا ہوں نہ آسانی سے لے سکتا ہوں، جب تک ثابت نہ ہو کہ یہ فرمان امام کا نہیں اس وقت تک میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، جب تک ثابت نہ ہو کہ یہ فرمان امام کا ہے اس وقت تک میں اسے لے نہیں سکتا، تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ 3 لاکھ احادیث اکٹھی کی، ان میں 40,000 کو منتخب کیا، باقیوں کو چھوڑنے کی وجہ یہ وہ حدیث چھوڑی گئی جن پہ انہیں کم از کم یقین تھا کہ یہ آئمہ سے وارد، بھائی سنی جگہ آخری جملے آئمہ سے وارد نہیں، جو کتاب میں جمع کی ہے ان پہ یقین ہے کہ یہ آئمہ کے برابری ہیں، لیکن اسے اختیار کرتے پھر اس کے باوجود احتمال کا اگر ان میں کوئی ایک آدھ ایسی آ گئی کہ جو قالت ثابت نہ ہو، جو قالت حسن نہ ہو، کلینی روز قیامت تیری گریبان پکڑا جائے گا، تیرے گریبان پہ ہاتھ ہوگا، تو کیا جواب دے گا؟ جب یہ بات آئی
کہا میں ایسی کتاب کو شیعہ قوم کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، طے کر دیا اسے صبح دریائے دجلہ کی نظر کر دوں گا۔ یہ طے کر کے کتاب کو بند کیا، آرام سے سو گئے کہ اب مطمئن ہو کے سو رہا ہوں۔ 20 سال کی محنت جاتی ہے تو جائے، 3 لاکھ آدمی سے اکٹھے کیے ہیں، وہ محنت جاتی ہے تو جائیں، یہ سارا سرمایہ، ساری زحمت، ساری کاوش برباد ہوتی ہے تو ہو۔ میں اس کو شیعہ قوم کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتا، اسے صبح دریائے دجلہ کی نظر کروں گا۔ جب صبح اٹھے اور کتاب کو اٹھایا کہ تاکہ جا کے دریائے دجلہ میں اسے بہا دوں، کتاب کو دیکھا، اوپر مہر لگی ہوئی ہے اور لکھا ہوا ہے القافی کافل شیعتنا۔ شیعتنا، یہ کافی شیعوں کے لیے کافی ہے۔ امام کے کہنے کے بعد یہ امت تشیع کے ہاتھوں میں آئی ہے، امام کی تصدیق کے بعد۔ اور آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، باوجود اس کے کہ امام کی تصدیق ہو سکی ہے، ہر آدمی اس بات کو نہیں سمجھ سکتا، تو پڑھے لکھے یا میرے دوست بزرگان علماء بیٹھے ہیں اس بات کو فالو کر سکتے ہیں۔ باوجود اس تصدیق کے آج بھی ہر مجتہد ہر روایت پر پھر بھی اجتہاد کرتا ہے، کافی کی روایت کو پکڑ کے فتویٰ نہیں دے دیتا۔ جس کو آج وہ شخص اٹھ کے جس کو طہارت کرنی نہیں آتی، مراجع کو گالیاں دیتا۔ یہ مذہب قربانیاں دی ہیں اس مذہب میں، یہ مذہب آپ کے پاس آسانی سے نہیں پہنچا۔ بس اردو میں اذان ہونے والی ہے اور میں زیادہ مسائل نہیں پڑھ سکتا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، یزید کا دربار ہو، بغیر تمہید کے مسائل میں نے 2 جملے کہنا چاہتا ہوں۔ آخر یہ جو ایک رسی میں بندھے ہوئے افراد تھے، اس میں اس بچی کا کیا قصور تھا؟ خدا آپ کی باتیں چلو بڑوں کے لیے تو ممکن ہے شاید کوئی سوچتا ہو، وہ مجھے بتاؤ تو صحیح، وہ جو 3.5-4 سال کی بچی تھی، کبھی پاؤں اٹھا رہی ہے، کبھی پاؤں رکھ رہی ہے، اس کا قصور کیا تھا؟ دیکھنے والے نے دیکھ لیا، خود یزید نے پوچھا اے بچی تو کبھی پاؤں اٹھاتی ہے کبھی رکھتی ہے؟ کہا مولوی تو جانتا نہیں ہے، ہم ایک رسی میں بندھے ہوئے، میرا قد چھوٹا ہے، میرا قد چھوٹا ہے، دوسروں کا قد بڑا ہے، اگر میں پاؤں نیچے رکھتی ہوں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ کبھی میں پاؤں اٹھاتی ہوں کبھی میں پاؤں رکھتی ہوں۔ کہا یہ بچی کون ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ وہی ہے سکینہ بنت الحسین، یہ حسین کی بیٹی سکینہ۔ یزید کو جب پتا چلا نا، اچھا سنا ہے یہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ، سنا تمہیں اپنے بابا سے بڑا پیار تھا؟ کہا ملول ہاں مجھے بڑا پیار تھا۔ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرے بابا کو تجھ سے کتنا پیار تھا۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا، میں نے کہا اذان ہونے والی میں زیادہ دل چاہتا تھا میں پڑھوں، لیکن اب میں پڑھ نہیں سکتا۔ کہا شہزادی سنا ہے تجھے بابا سے بڑا پیار تھا اور تیرے بابا کو تجھ سے بڑا تھا؟ ہاں میرے بابا کو مجھ سے بڑا پیار تھا۔ اتنا کہنا تھا کہ جو تشت پڑا تھا نا اپنے قدموں کے نیچے یزید نے رکھا ہوا، قریب رکھا ہوا تھا، آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ لیا۔ اس سے رومال کو اٹھایا، ارے جیسے ہی رومال کو اٹھایا سکینہ دیکھ رہی تھی، کیا دیکھا کہ بابا کا سر ہے۔ ارے سکینہ تڑپ اٹھی، میرے بابا کا سر۔ ایک دفعہ یزید بول کے کہتا ہے سکینہ میں تو تب جانوں نا کہ بابا کا تجھ سے بڑا پیار تھا، تو اپنے باپ کو آواز دے اور تیرے بابا کا سر اٹھ کے آئے
بس اتنا کہنا تھا کہ چلے دامن کو آگے بڑھا کے 2 قدم سکینہ آگے بڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتی ہے بابا تیری سکینہ بلا رہی، بابا تیری سکینہ بلا رہی ہے، بابا شدید کا دربار ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ علماء نے لکھا سر اس تک سے بلند ہوا، آیا وہاں جہاں سکینہ کھڑی تھی، کبھی دائیں رخسار کو بوتے دے رہا ہے، کبھی بائیں رخسار کو بوتے دے رہا ہے۔ ارے سکینہ طرف کے کہہ رہی ہے بابا بابا سمر نے تماچے مارے ہیں، بابا میرے کان زخمی ہے، بابا میری کمر زخمی ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم بحق محمد وانت المحبوب، وبحق علي وانت الاعلى، وبحق فاطمه وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسين وانت قديم الاحسان، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات۔ میرے مالک آج کی مجلس اعزاء جس کے بانی سے گزار حسین نقوی صاحب ہیں، اور جو احباب مومنین دوست اور خصوصاً ہمارے پاس داران والے جو احباب برادران صفائی جمیلہ کر رہے ہیں، میرے مالک ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، خیر و برکت عطا فرما۔ حاجی حشمت علی خان شاہانی مرحوم اور حاجی فضل حیات شاہانی مرحوم اور ان کے جملہ مرحومین اور سید گزار حسین نقوی صاحب کی 7 مرحومہ اور دیگر اس خاندان کے مرحومین کو جوار آئمہ میں جگہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کو جوار آئمہ میں جگہ عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگاری عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مالک میرے خالق ہمارے رزق میں وسعت رزق عطا فرما، دشمنان اسلام جہاں بھی ہیں جس لباس میں انہوں نے اس کو نابود فرما، امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما۔ آپ تمام حضرات سے اپنے مرحومین کے لیے اور خصوصاً سید گزار حسین نقوی صاحب کی 7 مرحومہ کے لیے اور حشمت علی خان صاحب شاہانی اور حاجی فضل حیات خان صاحب مرحوم شاہانی کے لیے اور ان کے دیگر مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔